بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد کا آج 60 کوشچن لے کر کے آبجیکٹو کوشچن ہے، جس میں سے آپ لوگ کو پہلے اس کا آنسر چوائس کرنا ہے، بتانا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا ایک کا۔ اس کے بعد جو آنسر بتایا جائے گا اس میں سے اپنا نمبر ملانا ہے کہ آپ لوگ کا کتنا نمبر آ رہا ہے 60 کوشچن میں سے، ٹھیک ہے۔ اور کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کا کتنا نمبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کوشچن جو 100 کا، وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے کتاب درخشاں روشنی اور قواعد سے ملا کر کے بنا کر کے آپ لوگ کو بتایا جائے۔ آپ لوگوں کو کیا واقعی میں 100 کوشچن وہ چاہیے یا نہیں چاہیے، آپ لوگ ضرور ہاں یا نہ بتائیں۔ یا آپ لوگ کو صرف قواعد سے چاہیے کہ خالی کتاب سے چاہیے، درخشاں سے یا روشنی سے، یا تینوں کا ملا ہوا کوشچن آپ لوگ کو چاہیے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو چاہیے کس طریقہ کا کوشچن۔ چلو آج کا پہلا کوشچن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کرنا سے اس میں اعلیٰ کیا ہوگا؟ اب اس میں اعلیٰ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اعلیٰ جو بولتے ہیں، گھر کے کام کے علاوہ باہر میں بھی جو بھی کام کیا جاتا ہے اور اس سے اوزار کا بات معلوم ہو، اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ آپشن میں کیا کیا دیا رہا وہ دیکھیے، کرنی، بی میں ہے کران، سی میں ہے کرونی اور ڈی میں ہے کرانا۔ تو اس میں سے آپ لوگ کا آپشن کیا ہوگا؟ نمبر 1، یعنی اس کا آنسر جو ہو جائے گا اے، کرنی۔ دوسرا کوشچن، وہ نظم جو تین مشروعوں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے میں ہے مخمس، بی میں رباعی، سی میں قطعہ، سی میں مثلث۔ آپ لوگ کو اس کا آنسر دینا ہے۔ اس کا آنسر ہوگا ڈی، ہے نا، مثلث۔ تیسرا کوشچن، رباعی میں کتنے مشروعے ہوتے ہیں؟ رباعی میں کتنے مشروعے ہوتے ہیں؟ اے میں ہے 2، بی میں 3، سی میں 4 اور ڈی میں 5۔ تو اس کا آنسر ہوگا سی۔ کتنا ہوگا؟ سی، یعنی رباعی میں جو ہے 4 مشروعے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے جمع سے ہے نا، شاعر کی جمع کیا ہوگی؟ اے میں مشاعرہ، بی میں شاعرہ، سی میں شعرا، ڈی میں شعر۔ آپ لوگ کو اس کا آنسر ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، اس لیے اس کو جلدی بتا دے رہے ہیں، سی ہوگا، ہے نا، شعرا۔ اگلا کوشچن 5واں نمبر کا، عبد کا معنی ہے۔ عبد کا معنی ہے، اے ہمیشہ، بی ابھی، سی مالک اور ڈی غلام۔ یہ اس کا کوشچن آپ لوگ کا، یہ کوشچن کا آنسر صحیح سے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی، غلام، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کا سوال ہوگا کہ عبد کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے، تو اس پہ دھیان دیجیے گا آپ حرف پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں الف رہے گا، الف بے دال، تب اس کا ہمیشہ ہوگا۔ عبد کا معنی عبد تو ہمیشہ، عبد تو غلام، ٹھیک ہے۔ 6واں نمبر کوشچن، ذیل میں اسم کیفیت کی مثال ہے۔ کیفیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی کوالٹی کو بتانا، اس کے حالاتوں کو بتانا، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ لوگ اس میں ذات اس میں صفت پڑھیں تو وہی اس میں صفت میں آتا ہے کہ صفت یعنی جو اس میں ذات کا جو ہے کیفیت کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جوان ہوگا اے میں، بی میں ہے جوانی، سی میں ہے نوجوان اور ڈی میں ہے ان میں کوئی نہیں۔ آپ لوگ کو اس کا آنسر جلدی فٹافٹ بتانا۔ اس کا آنسر ہوگا جوانی، ہے نا۔ کیا ہوگا؟
जवानी। 7 नंबर का क्वेश्चन, ज़ेल में इसमें मुकब्बिर है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इसमें मुकब्बिर और इसमें मुसग्गर, ठीक है। इसमें मुकब्बिर किसे कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बड़ाई होने का जो है इल्म हो, है ना, या जानकारी देता हो। तो ज़ेल में इसमें मुकब्बिर है शाहिरा, शहसवार, शाहकार और डी में इनमें से सभी। आप लोग को इसका आंसर फटाफट बताना क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी, ताकि तीनों ऑप्शन जो है यानी अल्फाज के जो है बड़ाई को बता रहा है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन, ज़ेल में लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ज़ेल में लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ए अक़लमंद, बी लाजवाब और सी में बंदूक और डी में मुश्किल। आप लोग को फटाफट इसका आंसर दीजिए। हम तो इसका आंसर दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम बता भी दे रहे हैं। आप लोग गुस्सा नहीं होइएगा कि सो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा अक़लमंद। लाहिक़ा का मतलब होता है बाद में आना, ठीक है ना, जो अल्फाज के अंतिम में लगा हो, ठीक है। इसके भी 2 किस्में होते हैं, एक साबिक़ा, एक होता है लाहिक़ा। साबिक़ा में जो है आपके अल्फाज से पहले अलिफ नून या हेरा ज़बर हर या बा अलिफ ज़बर बा या नून अलिफ ज़बर ना या खुश लगा हो, है ना, जैसे पर से अन पर, है ना। उसके बाद नून से जो है नीर, है ना, जैसे महा बे बद दर। और लाहिका का मतलब होता है कि बाद में लगाओ। लाहिका का मतलब बाद में, जैसे पलंग से पलंगगिरी, है ना। फिर लली, लामिया से ली, यानी कुंड से कुंडली, है ना, सूप से सुपली, या अलिफ ज़बर या तो बहन से बहन बहनिया, औरत से औरतिया, या अंतिम में काफ लगाओ, यानी ढोल से ढोलक, ढोल ढोलक, वा से यानी मर्द से मर्द वा, री से, है ना, टांग से टंगरी, मुख से मुखरा, है ना। तो लास्ट में रा आ गया, जैसे मुख बोलते हैं चेहरे को, तो उसमें रा लग गया तो मुख से मुखरा। बाद में आया तो वो लाहिका हो गया, जैसे दिल, है ना, तो दिल से पहले दिल, खुश दिल लग गया तो वो आपका साबिक़ा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए साबिक़ा के बारे में कि क्या क्या चीज़ हर्फ में पहले आना चाहिए, है ना। जैसे अलिफ हो गया, है ना, अलिफ, उसके बाद जैसे नून हो गया। ये सब जो बताया जा रहा है साबिक़ा का बताया जा रहा। फिर हेरा जब हर हो गया, याद रखिएगा आप लोग इसको। उसका जैसे बे अलिफ ज़बर बा भी हो गया, जैसे बा अदब, है ना, बा तमीज़। फिर ना हो गया। फिर दिल से अभी बताया तो खुश दिल, तो यहाँ पे खुश लिख देना है ना, खुश। खुश को मिटा रहे, आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, हम ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे खुश बता दिए हैं, खुश हो गया यहाँ पर। ये सब आपका साबिक़ा के बारे में लिखाया जा रहा है। ये आप इसको याद रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके और भी इससे पहले जो लगता है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद अना, है ना, अलिफ नून, अलिफ नून, उसके बाद नीर, नून ये रे, नीर। उसके बाद जैसे महा, महा के बाद आपका बेयज़र बे, ये भी जैसे बे से हो जाएगा बेवकूफ़, बेशक, बेहया, है ना। उसका फिर आपको बद,
ہے نا، کیا ہو جائے گا بد، جیسے معاش بدمعاش، اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا در، در مطلب در حقیقت در اصل. یہ سب جو ابھی ہم اسکرین پہ لکھے ہیں یہ سب کا سب جو ہے سابقہ ہے، یعنی یہ سب جو پہلے اگر شروع میں لگا ہو تو وہ یہ سب جو ہے کیا ہوگا سابقہ ہوگا. اس کا اسکرین شاٹ فٹاک سے لیجیے. اور اس کے بعد پھر ہم لاحقہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب لاحقہ کے بارے میں یہاں پہ لکھیے گا. کس کے بارے میں؟ لاحقہ کے بارے میں آپ لوگ لکھ لیجیے گا. لاحقہ جو بتا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں، یہاں پہ پین لینے دیجیے. یہاں دیکھ لیجیے اس کے بارے میں دکھایا جا رہا. کیا بتائے تھے؟ را ہے نا، اس کے بعد ری، وا، اس کے بعد صرف کاف لگاؤ. اور بھی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. یہ سب انتم میں لگاؤ، را، ری، وا، کاف. پھر اس کے بعد چاہے چھوٹی رے سے ہو یا بڑی رے سے ہو، یہ یاد رکھیے. پہلے جو رے سے لکھا ہو وہ بھی ہو یا بڑی رے سے ہو وہ بھی ہو. پھر اس کے بعد لام یا سے لی بھی آ جائے گا. جیسے لی سے کیا ہوگا سوپ سے سوپلی ہے نا، کنڈ سے کنڈلی. اس کا پھر انتم جو آ جائے گا وہ یا الف زبر یا آ جائے گا. آپ لوگ فٹاک سے نہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. اس کے بعد اگلا کوشچن پہ چل رہے ہیں. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیے ہوں گے. اب ہم اس کو ہٹا رہے ہیں پورا ہوگا. تو اس کا 8 نمبر کا آنسر کیا ہوگا؟ عقل مند. دیکھ لو عقل کے بعد جو ہے میم نون دال لگا ہوا ہے نا، تو مند. جیسے بی میں ہے لا جواب، تو جواب سے پہلے لا آ گیا. بندوق ہے نا، دوق سے پہلے بن لگا ہے. مشکل، بندوق یعنی ایک الفاظ ہی، مشکل ایک الفاظ ہی ہے نا. تو یہ دونوں تو ہوا نہیں، آپ کا عقل مند آنسر آ گیا. 9واں نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. ذیل میں اسم اعلیٰ ہے. ایک کوشچن ابھی جسٹ اوپر میں گزر چکا ہے. کیا ہوگا؟ اے میں مکان، بی میں چاقو، سی میں پھل اور ڈی میں پانی. اسم اعلیٰ کے بارے میں اوپر جا چکا اور بتایا بھی گیا. اسم اعلیٰ کسی بھی اوزار کو بولتے ہیں، چاقو. ٹھیک ہے. 10واں نمبر کا کوشچن کر رہا ہے ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ جو مصدر سے بنا ہو، جو مصدر سے بنا ہو. کیا ہوگا؟ اے میں ہے کھیلنا، بی میں ہے کھیل، سی میں ہے کھیلو اور ڈی میں ہے کھلاؤ. کیا ہوگا؟ فٹافٹ آپ لوگ کو اس کا آنسر دینا ہے. اس کا آنسر ہو جائے گا بی، کھیل. کیا ہو جائے گا؟ کھیلنا سے کھیل، اس کے بعد کھلاڑی. ٹھیک ہے. 11 نمبر کا کوشچن ذیل میں اس میں مصغر لفظ ہے. ذیل میں اس میں مصغر لفظ ہے. اس میں بھی دو چیز آتا ہے، اس میں مصغر اور اس میں مکبر. تو ابھی اوپر میں اس میں مکبر کے بارے میں بات ہو گیا کہ کسی بھی الفاظ کے یا کسی بھی چیز کے بڑائی کو، اسم کے بڑائی کو بتا. یہ جو مصغر مطلب کسی بھی اسم کے چھوٹائی کو بتا ہے. تو بچہ اے میں، بی میں کتاب، سی میں کتابچہ اور ڈی میں ان میں سبھی. تو ان میں سے سبھی تو ہوگا نہیں، صرف اس کا آنسر کیا ہوگا وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، سی ہوگا ہے نا، کتابچہ. 12 نمبر کا کوشچن کہہ رہا ہے ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعر کی جمع کیا ہوگی ہے نا، 12 نمبر کا کوشچن. چلو آنسر اس کا دیکھتے ہیں کیا کیا آپشن میں. شعرا اے میں، بی میں ہے اشعار، سی میں ہے شاعرہ. شاعر کی جمع شعرا ہوتا ہے، شاعر کی جمع شعرا ہوتا ہے. اس طریقہ سے جو لکھا رہتا ہے، یہ جو شاعر جو شعر پڑھتا ہے اس کا. اور شاعر جو شعر پڑھتا ہے اس کا جمع ہوتا ہے اشعار ہے نا. جو ابھی اوپر میں جو لکھا ہوا تھا اس کا جمع ہو جائے گا اشعار. اے میں جو شعرا لکھا ہوا وہ شاعر کی جمع ہے. 13 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ مذکر: پانی، خوشبو، آواز، تمنا. آواز مؤنث ہے، تمنا مؤنث ہے، خوشبو بھی مؤنث ہے. آپ کا آنسر جو ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا، پانی مذکر ہے. ٹھیک ہے. 14 نمبر کا کوشچن ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ کون سا لفظ ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹھنا، ہم لوگ، جانا،
خوبصورت. اب یاد اس میں آپ لوگ کو بتانا فعل کے بارے میں. پٹنہ کیا ہے آپ لوگ کا وہ اچھی طریقے سے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اسم بھی ہے، اس میں معرفہ بھی ہے نا. ہم لوگ جو ہے ایک صیغہ میں آ جائے گا. کس میں آ جائے گا؟ صیغہ میں. اور ہم لوگ کی خوبصورتی کو یا بدصورتی کو جو بیان کرتا ہے تو وہ اس میں صفت میں چلا جائے گا. تو اس کا آنسر اب کیا بچ گیا؟ سی ہے نا، یعنی جانا. کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ سی، جانا ہے نا. 15 نمبر کا کوشچن، ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ صفت ابھی جسٹ بات ہو گیا. کھیل، اچھا، تحفہ، آنا. تو جب جانا فعل ہے تو آنا بھی فعل ہے. تحفہ تو ہوگا نہیں صفت. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آ جائے گا کیا؟ آپشن بی، اچھا ہے نا. 16 نمبر کا کوشچن کہہ رہا ہے ذیل میں مؤنث لفظ ہے تپاک، تالاب، تخت، تعداد. جہاں اس میں یاد رکھے گا تپاک جو بولتے ہیں وہ ہارٹ سے جڑا ہوا ہے. اس کے کئی چیز مطلب میں معنی میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تالاب آپ کا مذکر ہے، تخت بھی مذکر ہے، اور تعداد جو ہے وہ آپ کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تعداد جو ہے وہ مؤنث ہے. 17 نمبر کا کوشچن، ذیل میں مؤنث لفظ ہے بادل، مکان، ہوا، درخت. بادل کبھی بھی آپ کا جو ہے مذکر نہیں ہوگا. مکان آپ کا بادل کبھی بھی جو آپ کا مؤنث نہیں ہوگا. مکان آپ کا جو ہے مذکر ہے. جیسے بادل مذکر ہے ویسے آپ کا مکان بھی مذکر ہے. آپ کو کیا پوچھ رہا ہے مؤنث کے بارے میں؟ تو درخت بھی آپ کا جو ہے مذکر ہے. تو آپ کا کیا آنسر بچ گیا؟ آپ سی، یعنی ہوا جو ہے وہ آپ کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. 18 نمبر کا کوشچن کر رہا ہے ذیل میں مؤنث لفظ ہے مذکر مؤنث، زیادہ تر مؤنث ہی سے پوچھا جا رہا ہے. وطن، وصال، وفا اور ورق. تو اس میں آپ کا کیا آنسر آ جائے گا؟ وفا. آنسر جو آ جائے گا سی، وفا جو ہے وہ مؤنث ہے. 19 نمبر کا کوشچن کر رہا ہے ذیل میں مذکر لفظ ہے ہاتھ، ہاتھی، ہل، ان میں سے بھی. فٹافٹ آپ لوگ کو اس کا آنسر دینا. ایک دم آسان کوشچن ہے یہ، تو ایک دم نہایت ہی آسان کوشچن ہے. ہاتھ، ہاتھی، ہل، ان میں سبھی. کیا واقعی میں سبھی ہوگا؟ تو ہاں، ریئلی میں ان میں سے سبھی ہو جائے گا. ہاتھ بھی آپ کا مذکر ہے، ہاتھی تو ہے ہی مذکر، ہل بھی مذکر ہے. 20 نمبر کوشچن کیا کر رہا ہے احمد کی ٹوپی لال ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کیجیے. ظاہر سی بات ہے ٹوپی کی رنگت کو بتا رہا ہے تو اس میں جو صفت آئے گا آپ کا کیا آئے گا؟ اے میں بول رہا ہے احمد، بی میں ٹوپی، سی میں ہے کی، اور ڈی میں ہے لال. آنسر ہم ڈائریکٹ بتانے جا رہے تھے مگر پھر ہمیں یاد آ گیا کہ آپ لوگ کو پہلے اس کا آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کو اس کا آنسر بتانا. تو اب ہم اس کا آنسر بتا رہے ہیں لال. احمد کی ٹوپی لال ہے، اس میں لال صفت ہے. ٹھیک ہے. 20 نمبر کا کوشچن ہو گیا. اب 21 نمبر کا کوشچن، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ فعل کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بچے اے میں، بی میں کھیل، سی میں اور ڈی میں میدان. تو اس میں فعل کیا ہوگا وہ آپ لوگ کو بتانا. بچے تو کبھی ہوگا نہیں، میں تو ہوگا نہیں، میدان ہوگا نہیں. تو آپ کا آپشن کا بچ گیا سی، کھیل ہے نا. کھیل جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ تو کھیل جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے، کھیل جو ہے آپ کا فعل ہے. 22 نمبر کا کوشچن، وہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ جملہ کس زمانہ میں ہے؟ وہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ جملہ کس زمانہ میں ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ زمانہ کے جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل. تو وہ لوگ کام کر رہے تھے، تو اس کا آنسر پہلے آپ لوگ دیجیے. ہم آنسر دینے کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتاتے ہیں، کہا کہ آپ لوگ بھی بولے گا کہ بہت لمبا ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا ماضی. کیا ہو جائے گا؟ ماضی. ان میں کوئی نہیں، کیسے نہیں ہوگا؟ اس میں تو ایک آ جائے گا آپ کا. ان میں کوئی نہیں زمانہ تو پایا جا رہا ہے نا. وہ لوگ کام کر رہے تھے، چاہے ماضی کا ہو یا حال کا مستقبل، وہی تو آپ کو پہچاننا ہے. تو ماضی اس کا جو ہے آنسر ہو جائے گا ماضی. یعنی زمانہ کے 3 قسم ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی بولتے ہیں گزرے ہوئے زمانہ کو، ماضی بولتے ہیں گزرے ہوئے زمانہ کو. حال بولتے ہیں جو ابھی موجودہ زمانہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے. اور مستقبل بولتے ہیں
جو فیوچر کے بارے میں، جو آگے کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی آنے والے زمانہ کو بولتے ہیں۔ چلو 23 نمبر کا کوشچن کر رہا ہوں، حروف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ حروف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو یہاں جو آپشن دیا ہوا اے میں 10، بی میں 15 اور سی میں 20 اور ڈی میں 25، تو اس میں آپشن چاروں کا چاروں غلط ہے۔ 14 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 14، 15 نہیں، 14۔ سوری، یہاں سے ہم کو پیسنگ دینا تھا۔ حروف مرکب کی تعداد 14 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ یاد رکھیے گا کہ حروف مرکب کی کل تعداد جو ہوتے ہیں وہ 14 ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی بھی قواعد ہے تو آپ اس کو کھول کر کے دیکھ لیجئے، ایک ہی رے کو جو ہے 2 مرتبہ لکھا ہوا، اور ایک ہی رے کے بعد جو ہے کبھی بھی آتا ہے کوئی سا بھی قواعد آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہی رے کے آگے جو ہے آپ کا دو چشمی ہے ملا ہوا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا ہے کہ آگے بہت سارا آدمی بڑھا دیتا تو اس کا اتنا مانیتا نہیں ہے۔ مین جو ہے یہ جیسے ہندی میں پڑھ چڑھ کا استعمال ہوتا تو ویسے اس میں جو پڑھ چڑھ کا بغیر اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا حروف مرکب کی کل تعداد کتنے ہیں؟ تو 14 ہیں۔ چلیے 24 نمبر کوشچن، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اے فعل، بی ضمیر، سی صفت، ڈی ان میں کوئی نہیں۔ تو اس میں تو آنسر ہوگا آپ کا کیا ہوگا؟ کام کے ساتھ ساتھ کوئی بھی زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، خالی کام ہے کوئی زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہو جائے گا، فعل نہیں ہوگا۔ کہ اتنا تفصیلی گفتگو کریں گے تو پھر 60 کوشچن بھی ہے اور وقت آپ لوگ کا زیادہ اس میں لگ جائے گا، اس لیے آپ لوگ آنسر ہی دیکھتے آپ چلیے۔ 25 نمبر کا کوشچن، قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے علم ہجا، بی علم صرف، اور سی علم بلاغت، اور ڈی علم عروج۔ کوشچن ایک مطلب پھر سے آپ دیکھ لیجیے کیا کہہ رہا ہے۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرفوں کے بارے میں بول رہا تو ظاہر سی بات ہے حرف کے بارے میں بول رہا تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ علم ہجا۔ کیا ہو جائے گا؟ علم ہجا اس کا آنسر آ جائے گا۔ چلو 26 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں، شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا اشعار استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا اشعار استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا آپ لوگ کو لکھا ہوا شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ یا غزل کا آخری شعر جس میں، یا کوشچن آپ کو اس طریقہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر مقطع میں کیا استعمال کرتا ہے؟ مقطع میں جو ہے تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ تخلص، ڈی۔ آپ کا ابھی جو اوپر میں جو گزرا ہوا کوشچن سے ہے، یعنی علم ہجا میں سے ہے یہ کوشچن، ذیل میں الف ممدودہ کی مثال ہے، فٹافٹ آپ کو آنسر دینا۔ اے اب، بی شام، سی میں آج، اور ڈی میں عام۔ یہ بتاؤ کیا ہوگا اس کا آنسر؟ ظاہر سی بات ہے ممدودہ کے بارے میں بول رہا ہے، اور اس میں آپ کو فرق بھی پتہ چل گیا ہو کہ چاروں میں الف آ رہا ہے مگر 3 الف پہ جو ہے مد نہیں ہے اور 1 الف پہ مد ہے۔ تو جہاں میم لگاتار دیکھ لینا اس کو سمجھ لینا ممدودہ یعنی مد والے حرف کو بول رہا ہے کہ کس حرف پہ مد ہے، اور اردو زبان میں صرف الف کے اوپر مد ہوتا ہے، الف کے علاوہ کسی بھی حرف پہ مد جو ہے نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ اس کا دھیان میں رکھ لیجئے گا، اگر یاد نہ رہا کہ ممدودہ کسے بولتے ہیں، مقصودہ کسے بولتے ہیں نا، مقصورہ یا مقصودہ، آپ کو جو بھی وہاں لکھا رہے ہوتا ہے مقصورہ، ہے نا۔ اب کہیں کوشچن میں مقصودہ لکھ کر کے دے دے تو اس سے یہ مت سوچیے گا کہ مقصودہ کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا الف کے 2 قسمیں ہوتا ہے، الف ممدودہ اور دوسرا ہوتا ہے الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ، میم لگاتار دیکھ لیجیے، وہ سمجھیے گا آپ لوگ کہ وہ مد کے بارے میں بول رہا ہے، اور میم نہیں رہے گا، میم کے بعد اگر کاف آ جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ وہ الف بول رہا جس پہ مد نہ ہو۔ آپ کا یہ تینوں اے، بی اور ڈی، یہ تینوں جو ہے آپ کا مقصورہ ہو گیا، اور جو الف پہ مد آیا ہوا آج میں یہ آپ کا ممدودہ ہو گیا۔ چلیے 28 نمبر کوشچن کر رہا ہے، ذیل میں واو معروف کی مثال ہے، واو معروف کی مثال ہے، اے طور، بی تھوڑا، سی مور، اور ڈی چورا۔ کیا ہوگا؟ اے میں ہے طور، بی میں ہے تھوڑا، سی میں ہے مور، اور ڈی میں ہے چورا۔ کیا آئے گا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر آئے گا آپ کا اے، ہے نا۔
اس کے بھی واو کے بھی 3 قسمیں جاتے ہیں. واو کے کتنے قسمیں جاتے ہیں؟ 3. وہ ہم 3 بتا دے رہے ہیں موٹا موٹی، جلدی سے نہیں کہا کہ وقت بہت زیادہ، ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے، کوشچن کے حساب سے منٹ چل رہا ہے. واو کی 3 قسمیں ہوتا ہے. ایک تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے واو معروف، ایک ہوتا ہے واو مجہول، ایک ہوتا ہے واو معدولہ. واو معروف وہ واو جو کھینچ کر کے پڑھا جائے، ہے نا، جو واو کھینچ کر کے پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں. اور واو مجہول وہ واو جو کھینچ کر کے نہ پڑھا جائے، جو جلدی ادا کی جائے. اور واو معدولہ وہ واو جو لکھا تو جائے مگر پڑھا نہ جائے. تو واو معدولہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ واو جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے. ٹھیک ہے. اور واو کے 3 قسمیں ہوتے ہیں. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. 29 نمبر کا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ ذیل میں واو معدولہ کی مثالیں ابھی جسٹ بات کی ہیں، آپ لوگ کو اس کا آنسر دینا ہے. اے میں بول رہا خوب، بی میں خواب، سی میں جواب اور ڈی میں وہاں. آپ لوگ کو اس کا آنسر پتہ چل گیا ہوگا. ابھی جسٹ ہم بولے کہ واو کے 3 قسمیں ہوتا ہے. واو معروف ابھی جسٹ بات ہو گیا اوپر میں، ایک ہوتا ہے واو مجہول اور ایک ہوتا ہے واو معدولہ. واو معدولہ وہ واو جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے، اس کو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ خواب. لکھا ہوا کیا؟ خواب. ٹھیک ہے. 30 نمبر کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. ذیل میں حرف مرکب کی مثال ہے. حرف مرکب کی مثال ہے جس کے بارے میں ابھی جو 15 لکھا ہوا تھا، جو ہم بولے 15 نہیں 14 ہوگا، وہی کے بارے میں بول رہا. بے، فے، یہ تینوں جو ہے آپ کا کیا ہو گیا؟ مفرد. یہ تینوں حرف جو ہے آپ کا کیا ہو گیا؟ مفرد. اور یہ جو ہے سی والا آپ کا جو ہو گیا مرکب. یاد رکھیے مفرد کا معنی ہوتا ہے الگ الگ حرف، ہے نا. مفرد کا معنی ہوتا ہے الگ الگ حرف، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حرف کو مرکبات، عربی میں بولتے ہیں مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو 31 نمبر کوشچن. عالم کا ضد ہوگا. اے علم، بی جاہل، سی بے علم اور ڈی تعلیم. یاد رہے ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، تو کیا ہو جائے گا؟ جاہل. آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ جاہل. 32 نمبر کوشچن. ذیل میں مصدر کی مثال ہے. مصدر: اے آنا، بی آؤ، سی قلم، ڈی آسمان. مصدر یا آپ کا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کے 3 قسموں میں سے ایک ہے نا. 3 قسمیں ہوتا ہے بناوٹ کے اعتبار سے. معنی کے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے جو ہے 2 ہے، اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 ہے. معنی کے اعتبار سے 2 کیا ہے؟ تو اس میں ذات اور اس میں صفت. اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 ہے، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. تو وہی مصدر کے بارے میں بول رہا. فٹافٹ آپ لوگ کو اس کا آنسر دینا ہے. اس کا آنسر ہو جائے گا اے. اور اتنا یاد رکھیے گا کہ مصدر کی علامت ہمیشہ انتم میں نہ پایا جا رہا. نون الف زبر نہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے 33 نمبر کوشچن کر رہا ہے. ذیل میں ضمیر کی مثال ہے. ضمیر: اے تم، بی احمد، سی کھانا، ڈی یہاں. یاد رہے کسی بھی اسم کے جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں. تو تم ہے نا، تم جو ہے استعمال ہو رہا ہے. اس میں آنسر کیا ہوگا ضمیر کا؟ تم. کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ تم. چلو 34 نمبر کوشچن. اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2، 5، 7، 10. اس کا آنسر آ جائے گا 7. اس میں معرفہ کے 7 قسمیں ہوتے ہیں. کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ 7. اور وہ 7 ہم صرف بول دے رہے، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، نہیں تو آپ لوگ لکھ لیجیے گا. ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے ضمیر، تیسرا ہوتا ہے اس میں اشارہ، چوتھا ہوتا ہے اس میں موصول، پانچواں ہوتا ہے مضاف، چھٹا ہوتا ہے معہود اور ساتواں ہوتا ہے منادی. ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر رہے ہیں. پہلا میں علم، دوسرا میں ضمیر، تیسرا میں اس میں اشارہ، چوتھا میں اس میں موصول، پانچواں میں مضاف، چھٹا میں معہود، ساتواں میں منادی. اس لیے نہیں لکھ پا رہے کہ ہم پین نہیں دیے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر کے پھر لکھیں گے تو پھر اور بھی ٹائم نکل جائے گا. مگر ہم بتا دیں کہ اس میں معرفہ کے 7 قسمیں کیا ہوتے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن پہنچتے ہیں. 9 2 11 ہونا. کیا بول رہا؟ 9 2 11 ہونا ذہن میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مشروع، ضرب المثال اور فقرہ. تو اس کا آنسر آپ لوگ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا. 9 2 11 جو ہے بھاگ جانا، وہ جو ہے محاورہ ہے. 36 نمبر کوشچن. ذیل میں مذکر لفظ ہے. اے پانی، بی نکاح، سی مطلب
डी ان میں سبھی. تو اس کا آنسر آ جائے گا پانی نکاح مطلب ہی انسان جو بولتے ہیں وہ بھی آپ کا مذکر ہے، پانی بھی مذکر ہے، نکاح بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ان میں سے سبھی آنسر آ جائے گا. 37 نمبر کوشچن کر رہا ہے ذیل میں مذکر لفظ ہے. پھر کیا پوچھ رہا ہے 37 نمبر کا کوشچن کر رہا ہے ذیل میں مذکر لفظ ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اے قطار، بی قبر، سی کاغذ اور ڈی ان میں سبھی. تو اس میں سے مذکر لفظ کیا ہوگا، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ذیل میں مذکر لفظ ہے. تو دیکھ لیجیے اس کا آنسر کیا ہوگا، اے میں قطار، بی میں قبر اور سی میں کاغذ، ان میں سبھی. تو ان میں سے سبھی مت چلے جانا، اس میں سے سی آ جائے گا مذکر میں، ہے نا. قطار مطلب لائنوں میں لگنا، قبر بھی جو ہے انتم استھان یا انتم جگہ. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کیا. تو اس کا آنسر آ جائے گا سی، کاغذ جو ہے وہ آپ کا مذکر ہے، وہ یاد رکھیے گا. چلو 38 نمبر کوشچن کر رہا ہے ذیل میں متکلم ہے. اس کے بھی 3 قسمیں جاتا ہے، جمع متکلم، واحد متکلم، واحد متکلم، جمع متکلم. یہ 2 آتا ہے نا، ایک آتا ہے واحد حاضر، جمع حاضر، جیسے واحد غائب اور واحد حاضر، جمع غائب، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ٹھیک ہے، تو وہی یہاں پوچھ رہا ہے متکلم کے بارے میں. ذیل میں متکلم ہے وہ، بی میں وہ سب، سی میں ہم اور ڈی میں تم لوگ. تو یاد رہے یہ صرف متکلم کے بارے میں بول رہا، تو اس میں آ جائے گا کون سا آنسر آ جائے گا، ہم سب کا استعمال ہوگا. جیسے وہ سب کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ جو ہے واحد کے لیے استعمال ہے، مگر واحد غائب کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واحد غائب ہم سب پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے حاضر کے لیے استعمال ہو جائے گا، مگر ہم وہ خود کلام کر رہا، ہم کے اندر متکلم کا مطلب ہوتا ہے جو خود کلام کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ آپ کا متکلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 39 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے ذیل میں فاعل چنے. اس میں بھی 3 آتا ہے، فاعل، مفعول اور فاعلی، مفعولی اور اضافی. فاعلی، مفعولی اور اضافی. تو اس میں ذیل میں سے فاعل چننے کے لیے بول رہا، جھگڑا، جھگڑالو، اور سی میں جھگڑنا اور ڈی میں ان میں سے سبھی. کیا ہوگا اس کا آنسر، فٹافٹ آپ لوگ اس کا آنسر دیجیے، نہیں تو ہم اس کا آنسر بتاتے ہوئے اب نکل دیں. ٹھیک ہے، جھگڑالو. 40 نمبر کا کوشچن کر رہا ہے رباعی کی جمع کیا ہوگی. رباعی کی جمع کیا ہوگا، اے مربع، بی رباعیات، سی اربع اور ڈی رباعیوں. تو اس کا آنسر آ جائے گا بی، رباعیات. 40 نمبر کا آنسر کیا ہوگا، رباعیات. 41 نمبر کوشچن کر رہا ہے در ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے. تو اے رحمت، بی صحت، سی جہنم اور ڈی جنت. تو جنت تو آپ لوگ کا کبھی ہوگا نہیں مذکر، رحمت بھی نہیں ہوگا، صحت بھی نہیں ہوگا. جو بچ گیا آپ کا آنسر وہ کیا بچ گیا، سی میں، یعنی جہنم جو ہے آپ کا آنسر آ گیا. 41 نمبر کا سی جہنم. 42 نمبر کوشچن کر رہا ہے در ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے. در ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے، اے میں شہرت، بی میں شیر، سی میں جنگل اور ڈی میں باغ. اب اس میں سے آنسر آپ لوگ کو پہچاننا کیا ہوگا، آپ لوگ کا آنسر 42 نمبر کا کوشچن کیا ہوگا، فٹافٹ آپ لوگ کو بتانا ہے. مؤنث لفظ، شہرت مت بول دینا کبھی بھی، جنگل مت بول دینا، باغ بھی مت بول دینا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا آنسر آ جائے گا، کیا بولے، سوری شہرت نہیں، شہرت تو ہوگا ہی مؤنث. شیر، جنگل، باغ یہ تینوں آپ کا مذکر ہے، تو اس کا آنسر آپ کا کیا آ جائے گا، شہرت. کیا آ جائے گا، شہرت جو ہے آپ کا مذکر ہے. اس کے بعد آپ کا 43 نمبر کوشچن در ذیل میں اس میں مصغر کون ہے. پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اے باغیچہ، بی باغ، سی بازار اور ڈی ریگستان. تو اس کا آنسر آپ لوگ تو دیکھیں گے سمجھ گئے ہوں گے. مصغر مطلب جو اسماء کی چھٹائی کو ظاہر کرے، اب جو اسماء کے بڑائی کو ظاہر کرے گا وہ مکبر ہو جائے گا. 44 نمبر کوشچن کر رہا ہے شبیر حسین یا شبیر حسن خاں جوش کیا یا جوش میں جوش کیا. شبیر حسن یا حسین، شبیر حسن یا حسین کر کے پوچھے، جوش آ جائے ہے نا، یا میر کر کے آ جائے، وہ سب جو ہے کیا ہو جائے گا، وہ لوگ آپ سمجھ لیجیے گا. ابھی پہلے آپ اس کا آنسر دے دیجیے. ایک میں ہے لقب، بی میں خطاب، سی میں ہے تخلص اور ڈی میں ہے کنیت. اب ہم اس کا آنسر دے رہے ہیں وہ ہے
تخلص، جوش، غالب، ہے نا، میر، یہ سب جو ہے آپ کا تخلص میں ہے۔ زاہد، زاہد کل پر نہ جائے گا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ اے ماضی، بی حال، سی مستقبل اور ڈی ماضی تمنائی۔ پہلے شروع میں اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے نا، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والے وقت کو جو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زاہد جو ہے کل پٹ نہ جائے گا نا، تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا مستقبل میں ہو جائے گا۔ چلیے 46 نمبر کوشچن کیا کر رہا ہے؟ فعل کے معنی ہے، فعل کے معنی ہے اے کام، بی ناکام، سی فعل اور ڈی ان میں کوئی نہیں۔ چلو اوپر تھوڑا سا ہم بڑھا دے رہے ہیں، آرام سے دیکھ لو۔ اے میں ہے کام تو کام ہی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ناکام چیز تو ہوگا نہیں، کام۔ فعل کے معنی ہے کام، فعل کے معنی کام۔ 47 نمبر کوشچن کیا کر رہے وہ دیکھیے۔ کسرہ کا مطلب ہوتا ہے اے زبر، بی زیر، سی پیش اور ڈی تشدید۔ تو کسرہ کا کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگ اس کا آنسر دیجئے فٹافٹ۔ زیر، کسرہ بولتے ہیں زیر۔ یاد رکھیے گا اعراب کے 8 قسمیں آتے ہیں، اعراب کے 8 قسمیں آتا ہے، جس میں بولتے ہیں فتح، ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، تشدید، تنوین، مد، اس کے بعد تنوین بھی آ گیا اس میں، ہے نا، وقف آ گیا، مد بھی آ گیا، وقفہ بھی بولتے ہیں، جزم۔ آپ کا 3 تو ہو گیا کہ زبر، زیر، پیش۔ تو زبر کو بولتے ہیں فتح، زیر کو بولتے ہیں کسرہ اور پیش کو بولتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ تشدید سمجھ میں آ گیا، جس بھی حرف پہ تشدید ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جزم ہو گیا، جس بھی حرف پہ جزم رہتا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تنوین، جس بھی حرف پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مد اور ایک ہوتا ہے وقفہ، وقفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ چلو اگلا کوشچن پہ بڑھتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ تو کسرہ پوچھ رہا ہے، تو کسرہ زیر ہو گیا۔ اعراب کے کتنے قسمیں آتے ہیں؟ تو 8۔ اب پوچھ لے کہ درجن میں سے اعراب کون ہے؟ تو زبر، زیر، پیش تینوں کو اعراب میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 48 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ سادہ کا معنی ہوتا ہے، چلو سادہ کا معنی اے میں ہمیشہ، بی آواز، سی آسان اور ڈی مشکل۔ سادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت ہوشیاری سے دیجیے گا، اس میں بھی آپ لوگ پھنس سکتے ہیں۔ چلو اس کا اب آنسر ہم بتاتے ہیں، آواز۔ سادہ کا مطلب آواز، سین دال سے رہے گا تب اس کا ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ لوگ اے کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تب ہوگا جب آپ اوپر میں الفاظ جو لکھا ہوا ساد سے، جو ساد سے لکھا ہوا ہے وہاں پہ سین ہونا چاہیے، تب وہ ہمیشہ ہو جائے گا۔ چلو 49 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں، یعنی لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے لفظ، بی جملہ اور سی فقرہ اور ڈی میں فعل، کیا کہتے ہیں؟ تو جو لفظ کے معنی دار مجموعہ کو جو کہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جملہ کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ 50 نمبر کوشچن، آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چلو اس کا نیچے آپشن دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے۔ اے حرف، بی فعل، سی جملہ اور ڈی محاورہ۔ تو ایک دم آسان، نہایت ہی آسان کوشچن ہے، اس کا آنسر آ جائے گا حرف، ہے نا۔ آدمی کے منہ سے جو بھی سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو حرف کہتے ہیں۔ 51 نمبر کوشچن کر رہا ہے، موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو موضوع کا جو دوسرا نام ہے وہ بتائیں گے نہیں، اے محمل، بی کلمہ، سی معنی اور ڈی جملہ۔ تو اس کا آنسر آپ لوگ بتائیے، ہم آپ بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ڈیٹیلس جانکاری کیا جائے۔ تو اس کا آنسر آ جائے گا لفظوں کا دوسرا نام کلمہ ہے نا، موضوع، یہ موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے، لفظوں کا نہیں، موضوع کا، سوری، موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ یاد رکھیے گا لفظ کی جو ہے 2 قسمیں ہوتا ہے، یہ جو ابھی موضوع کے بارے میں پوچھا گیا یہ، اور اے نمبر میں جو آپشن دیا ہوا محمل، یہ ہے نا۔ لفظ کے کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 2، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ اور موضوع ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، موضوع ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو موضوع کا دوسرا نام کیا آ گیا؟ کلمہ۔ اس کے بعد کلمہ کے بارے میں اگر پوچھا جاتا ہے، کلمہ اور کلام کر کے بھی پوچھا جاتا ہے، یا تو آپ کو کبھی پوچھ لے جائے گا کہ موضوع کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں، تو کلمہ کو موضوع بولتے ہیں، تو کلمہ کا دوسرا نام، جب یہ موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے تو کلمہ کے 3 قسمیں ہو جائے گا۔ کبھی کبھار پوچھ لیتا ہے کہ کلمہ مفرد اور کلمہ مرکب، کلمہ مفرد کسے کہتے ہیں اور کلمہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے اوپر میں پہلے بات
गुजर चुका है। मरकब यानी फ वाला भ वाला जो भी मरकब के अंदर दो चश्मे मिला हुआ रहता है वो मुफर्रद जो अकेला अकेला हो, तो वैसे कलमा मरकब और कलमा मुफर्रद के अंदर भी आ जाएगा। कलमा मुफर्रद के जगह पे अगर आपको जो है कलाम दे दे, मरकब के जगह पे कलमा नहीं कलाम करके पूछ ले तो भी आपका वही जाएगा। एक से ज़ायद अल्फाज को कलाम कहते हैं और सिंगल अल्फाज को या सिंगल अस्मा को क्या कहते हैं, सिंगल इसम को कलमा कहते हैं और एक से ज़ायद अस्मा को या लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, तो कलाम कहते हैं। और वही कलाम को कलमा मरकब भी कहते हैं, ठीक है। और जो सिंगल है वो मुफर्रद में। कलमा के 3 किस्म आप लोग को अच्छी तरीक़े से मालूम होगा, इस्म और फेल हर्फ। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है। आप लोग अभी जस्ट हम बताएं, इसी से आप समझ गए होंगे। ए लफ्ज़ मुफर्रद, बी लफ्ज़ मरकब, सी लफ्ज़ महमिल, डी इनमें कोई नहीं है। मुफर्रद महमिल तो है नहीं, तो आपका आंसर क्या बच गया, इनमें से कोई नहीं। तो उसके बारे में पहले हम बोलते है तो डी तो ऑलरेडी ऐसे ही कट गया। डी जब बोले कि इसमें है तो डी का तो कोई बात अब रहा नहीं। लफ्ज़ मुफर्रद या लफ्ज़ मरकब भी बोलते कि कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लफ्ज़ मरकब। क्या आ जाएगा, लफ्ज़ मरकब, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, फ़ेल अम्र की मिसाल है। वक्त देख लेते कितना हो गया, चलो कोशिश कर रहे 3 मिनट में पूरा हटाने का। फ़ेल अम्र की मिसाल है, फ़ेल अम्र ए में यहाँ आओ, बी वहाँ ना जाओ, सी वो आया, डी वो लाया गया। इसमें से आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, इसके ऊपर जिक्र किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ आओ। क्या होगा, यहाँ आओ। फ़ेल अम्र किसे कहते हैं वो जान लो। फ़ेल अम्र उसको कहते हैं जिससे काम के करने या हुक्म या दरख्वास्त ज़ाहिर हो, जैसे किताब पढ़ो, ख़त लिखो। तो इसमें काम के हुक्म हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, वैसे को ही फ़ेल अम्र कहते हैं। चलो 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ज़ेल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ़ ए कतुब खाना, बी चाकू, सी रात और डी इनमें कोई नहीं। याद रहे कि इसमें दो ऑप्शन आ रहा है मगर इसका आंसर एक ही होगा, वो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर फिर थोड़ा सा एकदम मुख्तसर तौर पे जो है चर्चा किया जाएगा, है ना, तफसील किया जाएगा। चलो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब खाना, है ना। अब याद रहे कि इसमें ज़र्फ़ के 2 किस्में होती है। इसमें ज़र्फ़ के कितने किस्में होते हैं, 2। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान। तो यहाँ आपसे मकान या इसके बारे में नहीं पूछ रहा कि हाँ इसमें ज़र्फ़ मकान के बारे में बताइए या इसमें ज़र्फ़ ज़मा के बारे में या ज़माना के बारे में बताइए। आपको सीधा बोला इसमें ज़र्फ़ कौन है, तो कुतुब खाना भी है, ज़माना रात में आ रहा है ना। जमा से ज़माना यानी दोपहर, सुबह, शाम, हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, ये सब जो है रात, ये सब आपका किस में आ गया, ज़माना में आ गया। और इसमें ज़र्फ़ मकान से मकान आ गया, जैसे कुतुब खाना, मस्जिद, ईदगाह, है ना, स्कूल वगैरह, ये सब जो है आपका इसमें ज़र्फ़ मकान में आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट खाली ऐसे ही पूछेगा तो आपका तो दोनों आंसर आ रहा, तो आपका जो है कुतुब खाना बेहतर जाएगा, बेहतरीन, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि रात नहीं होगा, रात भी हो जाएगा, कहा कि इसमें ज़माना, इसमें ज़र्फ़ के दोनों पाया जा रहा है ना, ज़माना भी पाया जा रहा है, तो इसमें ज़र्फ़ ही के बारे में बोला। इसमें ज़र्फ़ ही की 2 किस्में होते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मका, इसलिए हम दोनों बता रहे कि दोनों होगा, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग जाइएगा एक के साथ अभी जो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, खलीलुल्लाह ज़ेल में से किसकी मिसाल है। ए मज़ाफ़, बी महमूद, सी मुनादी और डी इसमें निकरा। आप लोग को याद आ गया होगा इसमें मारफा के साथ किसमें बताए हैं, उसी में से एक गया है। इसमें मारफा का जो अभी बताए हैं उसी में से एक गया। आप लोग को इसका आंसर फटाक से नहीं बताइए क्या होगा, क्या होगा, ए बी सी डी यानी मज़ाफ़, महमूद, मुनादी, इसमें निकरा क्या होगा। चलो आंसर देख लो, बी में महमूद, क्या होगा, महमूद। 56 नंबर क्वेश्चन,
ٹھیک ہے، محمود کے بارے میں ابھی ہم ویڈیو کے انتم میں وقت دیکھ کر کے بتا دیں گے۔ 56 نمبر کوشچن کر رہا ہے یا اللہ میں یا کیا ہے؟ اے منادی، بی حرف ندا، سی مضاف اور ڈی اس میں اشارہ۔ تو یہ آ جائے گا یا، کیا آ جائے گا؟ منادی، پکار رہا، کسی کو پکارا جائے، یا اللہ اے رحیم، اے لڑکا، ہے نا، کسی کو پکارا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ منادی۔ منادی میں سے تھا پکارنا۔ منادی کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کسی کو پکارا جائے، یا اللہ، یا خدا، اے لڑکا، ہے نا۔ چلو 57 کا قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے 5 قسموں میں سے ایک ہے۔ قواعد کو کتنے حصوں پہ تقسیم کیا گیا تھا؟ 5 حصوں پہ، ہے نا۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروج۔ تو وہی پوچھ رہا، قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے علم صرف، بی علم نحو، سی علم بلاغت، ڈی علم عروج۔ فٹافٹ آپ لوگ اس کا آنسر دیجیے، کیا ہوگا؟ چلو ہم اس کا آنسر بتاتے ہیں، ڈی علم عروج۔ 58 نمبر کوشچن، وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے لقب، بی عرف، سی خطاب اور ڈی تخلص۔ ٹھیک ہے، فٹافٹ آپ لوگ اس کا آنسر دیجیے، کیا ہوگا؟ کسی حکومت یا انجمن کی جانب سے ہو رہا تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہو جائے گا؟ عوام کا بات نہیں آ رہا ہوں، حکومت یا انجمن کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ خطاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی 5 قسمیں آ رہے ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑا سا مختصر طور پہ ذکر کیا جائے گا۔ 59 نمبر کا کوشچن، جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فٹافٹ شروع میں یہ بات کو گزر چکی ہے، شروع ہی میں دوسرے تیسرے نمبر کوشچن میں جو ہے گزر چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے اس میں ظرف، بی اس میں اعلیٰ، سی اس میں معرفہ اور ڈی اس میں نکرہ۔ آپ لوگ کو پہلے بتا دیں کسی بھی اوزار کا کام کرنے کا جو علم ہو اسے کہتے ہیں اس میں اعلیٰ، ڈی یہ سوری بی اس میں اعلیٰ، بی، ہے نا، کیا ہوگا؟ بی ہوگا اس میں اعلیٰ۔ 60 نمبر کا کوشچن، ذیل میں سابقہ والا لفظ ہے، سابقہ اور لاحقہ دکھوا بھی دیے ہیں، آپ لوگ آرام سے پہچان کے ہوں گے۔ سابقہ کا مطلب کیا ہوگا؟ لاش، لانا، لائق تو ہوگا نہیں، تو آپشن آپ کا کیا ہوگا؟ آپشن جو ہو جائے گا وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اے لاجواب، پہلے آ گیا نا، سابقہ کا مطلب پہلے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا 60 نمبر کوشچن جو ہے پورا ہو چکا ہے آج کا قواعد۔ آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہیں، اور آپ لوگ کا کتنا نمبر آ رہا یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اور کیا آ گیا 100 نمبر کا کوشچن آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو کس طریقے کا چاہ رہے ہیں؟ پورا قواعد اور درخشہ روشنی تینوں کا پھیٹا ہوا کوشچن چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور ہاں یا نہ لکھ کر کے بتائیں، اور کس طریقے کا کوشچن چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلو اس کا 5 قسموں میں سے بات کر لیتے ہیں۔ چلو سب سے پہلے اس میں دیکھ لیتے ہیں خلیل اللہ کے بارے میں، ہے نا، خلیل اللہ جن میں سے کس کی مثال ہے؟ تو اس میں کیا بولا گیا ہے؟ اس کا آنسر کیا دیا ہے؟ محمود۔ محمود کسے کہتے ہیں؟ تو محمود کی 2 قسمیں آتے ہیں۔ محمود کے کتنے؟ 2، محمود ذہنی اور محمود خارجی۔ یاد رکھیں دونوں ملتا جلتا ہے۔ محمود ذہنی ویسے اسم کو بولتے ہیں، یا وہ اسم معرفہ کی قسم ہے، پہلے بتا دیں کہ محمود جو ہے اسم معرفہ کی قسم ہے، تو وہ اسم معرفہ ہے۔ محمود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو، جیسے احمد، فاطمہ، عبدالستار وغیرہ۔ یعنی جو ہم بول رہے ہیں ہم سے جو ہے کوئی ایک ہی آدمی سننے والا ہے جو ہے اس سے جانکاری لے سکے۔ ٹھیک ہے، محمود خارجی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم معرفہ جسے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے خلیل اللہ، کلیم اللہ تو سب پہچان جائے گا، مہاتما گاندھی یہ سب پہچان جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو آپ کا کس کے بارے میں پوچھا گیا قواعد کا وہ حصہ نہیں، آپ کا ایک ہے ہاں قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری، یہ نہیں، وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں خطاب بتایا گیا، یہ آپ کو علم میں بتایا گیا اس میں معرفہ میں کہ 7 قسمیں ہوتا ہے نا، آپ کو اس میں معرفہ میں بتایا گیا نا کہ 7 قسمیں ہوتا ہے، تو اس میں علم جو بتایا گیا اسی کے علم کے 5 قسمیں میں ہے نا، علم کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ 5۔
باقی کتاب میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ 6 ہوگا، وہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو آسان قواعد وغیرہ میں جو ہے 6 دیا رہتا ہے اسمیہ ملا کر کے، تو وہ آپ لوگ تھوڑا سا غور ضرور کر لیجیے گا، اگر 6 رہے گا تو 6 پہ مان لیجیے گا، نہیں تو پچھلے سال بھی ایگزام میں جو پوچھے ہوا تھا میٹرک کے ایگزام میں وہ 5 ہی پوچھے ہوا تھا، اگر کوشچن آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسمیہ تو ہر چیز کے نام کو تو اسمیہ کہبے کرتے ہیں، تو یہ ہم 5 ہی بتائیں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں سب سے پہلے آپ کے آنسر سے چلتے ہیں کہ خطاب کسے کہتے ہیں، تو خطاب تو آپ لوگ کو اوپر میں سمجھ گئے ہوں گے کہ خطاب وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے، ہے نا، جیسے پدم بھوشن، ہے نا، دیش رتن، ہے نا، امین شریعت وغیرہ۔ یاد رہے کہ انجمن یا کسی حکومت کی جانب سے جو دیا جاتا ہے تو اس کے اچھے کارنامے پر ہی دیا جائے گا۔ دوسرا آپ کا آپشن آتا ہے لقب، تو وہ نام جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جائے۔ اچھے کام تو دونوں میں آئے گا، خطاب میں بھی آئے گا اور لقب میں بھی آئے گا۔ تو خطاب میں رہے گا کہ انجمن یا حکومت انجمن کی جانب سے دیا جائے، ہے نا، حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے۔ اور لقب میں آئے گا آپ کا عوام کی طرف سے دیا جائے، یعنی آپ لوگ یا کسی کو جو لقب دیتے ہیں وہ تو عوام کی طرف سے جو کی جانب سے دیا جائے، جیسے بلبل ہند، شیر بہار وغیرہ، یا شفیع الملک وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک آ رہا اس میں کا لقب اور خطاب ہو گیا، تخلص۔ تیسرا پہ چلیے تخلص میں۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو تخلص ویسے اسم کو کہتے ہیں یا وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شعروں میں لکھا کرتے ہیں، جیسے میر، غالب، درد، جوش، رضا، جمیل وغیرہ، یا سہیل عظیم آبادی میں سہیل۔ تو یاد رہے اصلی نام ہو یا نقلی، مگر جو ان کا نام ہے، نام کا ایک ٹکڑا جو شعر میں استعمال کرتا وہ تخلص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی بھی شاعر اپنا پورا نام، جیسے نوید پورا نام رہتا، نوید اللہ نام رہتا تو وہ صرف نوید استعمال کرتا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ نام جو نام کا جو ہے ایک ٹکڑا جو شعر میں استعمال ہوتا ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ تخلص کا اچھی طریقہ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں بی آپشن میں دے رہا ہے نا عرف، عرفی نام۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عرفی نام کسے بولتے ہیں؟ تو عرف وہ نام ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ وہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، جیسے چھوٹو، سونو، ہے نا، لڈن، گڈو، کلو، للو، بلو وغیرہ۔ یاد رہے کہ ماں باپ تو کچھ اور نام رکھتے ہیں اور محلہ والے یا گاؤں سماج والے کسی اور نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو عرفی نام سے جو مشہور ہو جاتا، تو جو اگر یا الگ نام سے جو پکارو نام سے جو مشہور ہو گیا گھر میں وہ عرفی ہو گیا، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ آپ کا کنیت ہو گیا۔ کنیت کا ایک پہچان ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ نام ہے جو کسی رشتے کے تعلق سے پکارا جائے، جیسے ابو الحسن، ابن عباس، ام سکینہ۔ تو جس سے پہلے جو ہے ابن ہے نا یا ابو یا ام لگا ہو اسے کنیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ویڈیو یہیں سماپت کرتے ہیں، اللہ حافظ۔